دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ جغرافیہ دان جب بھی زمین کے کسی حصے کو بیان کرتے ہیں تو وہ مختلف اصطلاحات یعنی جیوگرافیکل ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان پلیسز یا جگہوں کی تلاش اور نشاندہی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ان میں کچھ اصطلاحات ایسی بھی ہیں جو بہت معمولی سے فرق سے دوسری سے مختلف ہو جاتی ہیں، اور اکثر اوقات ہم انہیں ایک دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں اور ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ اصطلاحات کیا ہیں اور یہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ آئیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے۔ اسٹریٹ کے لیے اردو میں آبنائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی کی ایک تنگ سی گزرگاہ کو کہا جاتا ہے جو پانی کے دو بڑے ذخائر کو آپس میں ملاتا ہے، جیسا کہ آبنائے جبرالٹر یا آبنائے جبل الطارق بحیرہ روم کو بحر اوقیانوس سے ملاتی ہے۔ اور یہ رہی استھمس آف پاناما، جس کے لیے اردو میں خاکنائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خشکی کی ایک باریک سی پٹی کو کہا جاتا ہے جو خشکی کے دو بڑے حصوں کو آپس میں جوڑتی ہے، جبکہ پانی کے دو بڑے ذخائر کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ خاکنائے پاناما براعظم شمالی امریکہ کو جنوبی امریکہ سے ملاتی ہے، جبکہ بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے جدا کرتی ہے۔ یہ وہی خاکنائے ہے جسے کھود کر پاناما کینال تعمیر کی گئی تھی۔ خلیج بنگال یا بے آف بنگال کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ بے دراصل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین سمندر سے ملتی ہے، اور یہاں بھی سمندر ہی کا پانی ہوتا ہے۔ بے پانی کے ایک ایسے ذخیرے کو کہتے ہیں جو جزوی طور پر زمین سے گھرا ہو، جہاں زمین اندر کی طرف کروڈ ہو، لیکن اس کی اوپننگ یعنی جہاں یہ سمندر سے ملتی ہے وہ ایریا زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آپ گلف آف میکسیکو دیکھ رہے ہیں۔ گلف کی تعریف بھی کم و بیش بے سے ہی ملتی جلتی ہے۔ یہاں بھی پانی زمین کے ایک بڑے حصے سے گھرا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ گلف کی اوپننگ بے کے مقابلے میں تنگ یعنی ذرا نیرو ہوتی ہے، اور یہ سائز میں بھی بے سے زیادہ گہری اور بڑی ہوتی ہے۔ اب ذرا گلیشیئرز کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ دوستو گلیشیئر برف کے اس انتہائی بڑے اور منجمد جسم کو کہتے ہیں جو پہاڑوں، وادیوں اور پولر ریجنز میں پایا جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے۔ سیاچن اور بالتورو گلیشیئرز ایسے قابل ذکر گلیشیئرز ہیں جو نان پولر ریجنز میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمار گلیشیئرز موجود ہیں۔ گلیشیئر کے برعکس آئس برگ یعنی برفانی تودہ منجمد برف کا نسبتاً ایک چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے جو کسی گلیشیئر ہی سے علیحدہ ہو کر سمندر میں پہنچ جاتا ہے اور پانی میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پانی کی سطح سے نیچے ہوتا ہے، جبکہ تھوڑا سا حصہ پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آئس برگ زیادہ تر پولر ریجن سے ملحقہ سمندروں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ خشکی کا وہ حصہ جو ہر طرف سے پانی میں گھرا ہو اسے آئی لینڈ یعنی جزیرہ کہا جاتا ہے، جیسے بحر الکاہل میں موجود امریکہ کے ہوائی جزیرے اور دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ، سائپرس اور سسلی وغیرہ۔ لیکن دوستو کچھ آئی لینڈز رقبے میں انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے انتہائی چھوٹے چھوٹے جزائر کو عموماً آئیلٹس کہا جاتا ہے۔ کچھ جزائر یعنی آئی لینڈز اور کچھ انتہائی چھوٹے جزائر یعنی آئیلٹس کا ایک بڑا گروپ جو سمندر میں ایک ساتھ موجود ہوں انہیں آرکیپیلاگو کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل اور بحر ہند کے درمیان واقع مالے آرکیپیلاگو دنیا میں سب سے بڑا آرکیپیلاگو ہے، جس میں چھوٹے بڑے جزائر کی مجموعی تعداد لگ بھگ 25,000 ہے۔ اس آرکیپیلاگو میں 17,000 جزائر انڈونیشیا کے جبکہ 7,000 جزائر فلپائن کے ہیں۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں ویلیز یعنی وادیوں کا۔ اکثر ویلیز دریاؤں کے بہاؤ سے ہزاروں سال میں ہونے والے کٹاؤ کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ ویلی کسی دریا کے آس پاس کے اس علاقے کو کہتے ہیں جو کٹاؤ کے بعد وی شیپ اختیار کر لیتا ہے۔ ویلی کی بہترین مثال پاکستان کی نیلم ویلی ہے جو دریائے نیلم کے بہاؤ سے وجود میں آئی ہے۔ ویلیز کے برعکس کینین یعنی آبی درہ بھی دریائی پانی کے بہاؤ کے دوران ہونے والے کٹاؤ ہی سے وجود میں آتا ہے، لیکن یہ ویلیز کی نسبت زیادہ گہری اور ان کی چٹانیں زیادہ عمودی ہوتی ہیں۔
کینین کی بہترین مثال امریکہ کی گرینڈ کینین ہے جو کولوراڈو ریور کے بہاؤ سے وجود میں آئی ہے۔ دوستو یہ ویژول کورین پیننسولا کا ہے جس میں 2 ممالک جنوبی اور شمالی کوریا شامل ہے۔ پیننسولا یا جزیرہ نما خشکی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو 3 اطراف سے تو پانی میں گھرا ہو اور اس کا ایک حصہ خشکی سے ملا ہو۔ عربین پیننسولا دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا ہے جس میں سعودی عرب، عمان، یمن اور UAE وغیرہ جیسے ممالک واقع ہیں۔ پیننسولا کے برعکس کیپ خشکی کی ایک باریک سی پٹی یا چٹان ہوتی ہے جو ایک طرف سے خشکی کے ایک بڑے حصے سے ملی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف سمندر کے اندر دور تک چلی گئی ہوتی ہے۔ یہ چوڑائی کے اعتبار سے پیننسولا سے بہت کم ہوتی ہے اور ایک ہی ساحل کو 2 میں تقسیم کر رہی ہوتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں واقع کیپ آف گڈ ہوپ مشہور کیپ ہے جس کے بارے میں آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ دوستو یہ آپ انڈین اوشین یعنی بحر ہند کا میپ دیکھ رہے ہیں۔ اوشین کھارے پانی کا ایک انتہائی بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جو وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے بحر الکاہل، بحر اوقیانوس وغیرہ، جبکہ اوشین ہی سے ملا ہوا ایک چھوٹا پانی کا ذخیرہ جہاں عموماً سمندر خشکی سے ملتا ہے اس کو سی یعنی بحیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربین سی کو جو انڈین اوشین کا ہی ایک حصہ ہے جس کے ساحلی ممالک پاکستان، بھارت، یمن، ایران اور عمان ہیں۔ یعنی بحر ہند ہی جب ان ممالک کے ساحلوں کے قریب پہنچتا ہے تو بحیرہ عرب کہلاتا ہے۔ دوستو سی عموماً اوشینز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن دنیا میں پانی کے بڑے بڑے ذخائر ایسے بھی ہیں جو کسی بڑے سمندر یا بحر کا حصہ تو نہیں لیکن پھر بھی بحیرہ یا سی کہلاتے ہیں۔ ان میں بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی اور بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی قابل ذکر ہیں۔ یہیں آپ یہ بھی جان لیں کہ جھیل بھی پانی کا ایک بہت بڑا اور سمندر سے نسبتاً چھوٹا ذخیرہ ہوتا ہے اور یہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوتا ہے، لیکن جھیل میں سمندر کے کھارے پانی کے برعکس عموماً فریش واٹر پایا جاتا ہے۔ جھیلوں میں سب سے بڑی جھیل بیکال روس کی سائبیرین ریجن میں واقع ہے جسے دنیا کی قدیم ترین جھیل بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر واقع دی گریٹ لیکس بھی قابل ذکر جھیلیں ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں بیچ یعنی ساحل کا۔ بیچ کسی جھیل، سمندر کے کنارے کا قریبی علاقہ ہوتا ہے جہاں پانی کی لہریں آتی ہیں اور اپنے ساتھ شیلز اور دوسرے اجسام لے کر آتی ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر ریت ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں اکثر لوگ پکنک وغیرہ منانے بھی آتے ہیں۔ دوستو کوسٹ بھی خشکی کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں زمین سمندر کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایگزیکٹلی وہی علاقہ جہاں زمین اور سمندر آپس میں ملتے ہیں کوسٹ کہلاتا ہے، بلکہ سمندر کے آس پاس کا خشکی کا ایک بڑا حصہ کوسٹ ہی کہلاتا ہے۔ آپ نے امریکہ کی ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ سمندر سے کافی دور ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوسٹل سٹی میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کے قریب قریب بڑے شہروں کو ساحلی شہر بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان کے شہر کراچی اور گوادر ساحلی شہر یا کوسٹل سٹیز ہی کہلاتے ہیں۔ دوستو بیسن کا ذکر ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم اصطلاح ہے۔ بیسن کسی بڑے دریا کا وہ علاقہ جہاں اس کو اطراف سے کئی چھوٹے معاون دریا بھی جوائن کرتے ہیں کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بڑے دریا اور اس کے معاون دریاؤں کے آس پاس کے علاقے کو بیسن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قدیم تہذیبوں نے مختلف دریاؤں کی بیسنز میں ہی جنم لیا، جن میں قدیم سندھ کی تہذیب، قدیم مصر کی تہذیب شامل ہے۔ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، کشمیر، ہماچل پردیش کا علاقہ انڈس بیسن میں آتا ہے۔ بیسن کے برعکس ڈیلٹا کسی دریا کے اختتام کے آس پاس کا دلدلی علاقہ ہوتا ہے جہاں آ کر دریا چھوٹے چھوٹے حصوں میں پانی کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ڈیلٹا عموماً سمندر، جھیلوں وغیرہ کے قریب کے علاقے ہوتے ہیں جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کا جنوبی حصہ دریائے سندھ کا ڈیلٹا کہلاتا ہے۔
دوستوں خشکی کا وہ حصہ جو آس پاس کے علاقوں سے نسبتاً بلند ہو اسے ہل یا ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہل زمین کی ایسی فارمیشن ہوتی ہے جس کی بلندی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ زمین کا کوئی ابھار بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نام بھی عموماً نہیں ہوتا۔ اس کی چوٹی پر جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں مری ہل اسٹیشن کو آپ اس کی مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پوٹھوہار ریجن کو بھی پہاڑی یعنی ہلی ایریا ہی کہا جائے گا۔ ہل کے برعکس ماؤنٹین کی اونچائی یعنی پہاڑ کی اونچائی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک ویل ڈیفائنڈ چوٹی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر زیادہ عمودی ہوتے ہیں۔ زیادہ عمودی ہونے کی وجہ سے پہاڑ یا ماؤنٹین پر چڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے، اور اگر ان پہاڑوں کی بلندی بہت زیادہ ہو تو ان کی چوٹیوں پر آپ کو برف بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسے پہاڑوں میں آپ کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ وغیرہ کو مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ دوستو یہ بات ضرور جان لیں کہ US جیولوجیکل سروے کے مطابق ہل اور ماؤنٹین کے درمیان کوئی ایسا خاص فرق نہیں جو ان کی بلندی کی بنیاد پر کیا جا سکے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ 1970 تک سطح سمندر سے 1000 فٹ تک بلند چوٹی کو ہل ہی تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس معیار کو بھی 1970 میں ترک کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی ملک یا علاقے کا وہ ٹکڑا یا حصہ جو مکمل طور پر کسی ایک ہی دوسرے ملک سے گھرا ہو، یعنی پورے کا پورا دوسرے ملک کے اندر واقع ہو، اسے انکلیو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک پورے کا پورا دوسرے ملک میں گھرا ہو، اس کو بھی انکلیو ہی کہا جائے گا۔ اس وقت دنیا میں 2 ممالک ویٹیکن سٹی اور ریپبلک آف سین میرینو پورے کے پورے اٹلی کے اندر واقع ہیں، جبکہ کنگڈم آف لیسوتھو کے بارڈر چاروں طرف سے جنوبی افریقہ سے ملتے ہیں، یعنی یہ تینوں ممالک پورے کے پورے انکلیوز ہیں۔ دوستو اس کے برعکس ایکسکلیو کسی بھی ملک یا علاقے کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو اپنے اصل ملک یعنی مین لینڈ سے جدا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں آذربائیجان، فرانس، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک کے درجنوں ایکسکلیوز موجود ہیں۔ 17 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر سے بھی زائد رقبے پر پھیلا امریکہ کا علاقہ الاسکا نہ صرف امریکہ کا بلکہ دنیا بھر کا سب سے بڑا ایکسکلیو ہے، جو پاکستان سے بھی رقبے میں 2 گنا سے بھی زیادہ بڑا علاقہ ہے۔ 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی ایک دوسرے کے ایکسکلیوز ہی تھے۔ دوستو یہ ہماری زمین کے گرد ایک فرضی افقی لائن یعنی خط استوا ہے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی سے برابر فاصلے پر ہے۔ اگر ہم اس لائن سے 23.43 ڈگری شمال کی طرف جائیں، ٹراپک آف کینسر یعنی خط سرطان کی لائن آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم خط استوا سے 23.43 ڈگری جنوب کی طرف جائیں تو ٹراپک آف کیپریکن یعنی خط جتی آ جاتا ہے۔ اب شمال میں ٹراپک آف کینسر سے لے کر جنوب میں ٹراپک آف کیپریکن کے درمیانی ریجن کو ٹراپیکل ریجن کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے اس ریجن میں سورج کی شعاعیں براہ راست پڑتی ہیں اور درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی بھی رہتی ہے۔ یہیں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ہمارے پڑوسی ممالک بھارت کا جنوبی حصہ، سری لنکا، ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ اسی ریجن میں آتے ہیں۔ دوستو ٹراپیکل ریجن کے شمال اور جنوب میں 5 سے 10 ڈگری کا ریجن سب ٹراپیکل ریجن کہلاتا ہے۔ پاکستان اسی سب ٹراپیکل ریجن میں واقع ہے۔ سب ٹراپیکل ریجنز میں موسم کی شدت زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں کا دورانیہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما شدید اور مختصر رہتا ہے۔ دوستو ہماری زمین پر خشکی کا وہ وسیع و عریض علاقہ جہاں دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہ ہو، سالانہ بارش کی مقدار انتہائی کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، اور انسانی زندگی کے لیے لیونگ کنڈیشنز انتہائی ناموزوں ہوں، صحرا کہلاتا ہے۔ انہیں مزید 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم گرم اور بنجر صحرا، یعنی وہ صحرا جہاں شدید گرمی پڑتی ہے، بارش یہاں نایاب ہوتی ہے، موسم گرما کے دوران پارا 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ افریقہ میں موجود صحرائے اعظم دنیا کا سب سے بڑا ہاٹ اینڈ ڈرائی ڈیزرٹ ہے۔ صحرائی تھر اور چولستان کو بھی گرم اور بنجر صحراؤں میں گنا جا سکتا ہے۔ دوستو دوسری قسم نیم بنجر صحرا ہے۔ یہ کم و بیش صحرا کی پہلی قسم سے ہی مماثلت رکھتے ہیں۔ گرمی یہاں بھی شدید پڑتی ہے، بہرحال سرما یہاں کسی حد تک ٹھنڈ ضرور لاتا ہے۔ بارش بھی تقریباً 1.5 انچ سالانہ ہو جاتی ہے۔ منگولیا اور چین میں واقع گوبی ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا نیم بنجر صحرا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں کوسٹل ڈیزرٹ یعنی ساحلی
جنوبی صحرا کی طرف۔ یہ کسی سمندر کے کنارے واقع ہوتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت عام طور پر 40 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا اور بارش سالانہ 3 سے 5 انچ ہوتی ہے۔ جھاڑی نما پودے، ہلکی پھلکی گھاس یہاں نظر آ جاتی ہے۔ جنوبی امریکہ میں واقع اٹاکاما ڈیزرٹ ساحلی صحرا کی قابل ذکر مثال ہے۔ سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ یعنی ٹھنڈے صحرا کا۔ دوستو، صحراؤں کی پہلی 3 اقسام کے برعکس یہ ٹھنڈے صحرا برف ہی برف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں شدید گرمی نہیں بلکہ شدید سردی ہوتی ہے اور پارا -50 ڈگری کے قریب تک بھی چلا جاتا ہے۔ یہاں پودے وغیرہ تو نہیں ہوتے، البتہ پینگوئنز، پولر بیئرز وغیرہ ضرور پائے جاتے ہیں۔ ساؤتھ پول یعنی قطب جنوبی پر موجود انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا ٹھنڈا صحرا ہے۔ گرم اور بنجر صحراؤں کے درمیان وہ علاقہ جہاں قدرتی طور پر پانی موجود ہو، اس جگہ کی زرخیزی کی وجہ سے آس پاس ہریالی بھی ہو تو صحرا میں اس علاقے کو اویسس یعنی نخلستان کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو چند انتہائی اہم جغرافیائی اصطلاحات کے بارے میں بتایا اور ان کا آپس کا معمولی فرق بھی بتایا۔ اگر کوئی ایسی ٹرم جو اہم تھی اور ہم اس کو مس کر گئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔